خالد چشتی صاحب، جو اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر تھی دوحہ پہ اٹیک کے بعد، تو اس کے اندر بھی اس نے پاکستان میں جو اسامہ بن لادن والی وہ ریڈ تھی اس کا مثال دے کر تو اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اسامہ بن لادن کو یا بہت سارے عرب مجاہدین کو اس خطے کے اندر خود امریکی سی آئی اے بھرتی کر کر لے کر آئی تھی سوویت یونین سے لڑنے کے لیے، لیکن الزام اب اس کا بھی ہمارے اوپر ہے. پاکستان بھی کیسے آیا وہ بھی ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے تورا بورا میں جو بومبنگ کی تھی اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو دھکیلا تھا پاکستانی سرحدوں کی طرف، اپنے افغانستان کے اندر آپ ان کو قابو نہیں کر سکے تھے، لیکن اب پاکستان نشانے پہ ہے، یہ بڑا کھلا نظر آ رہا ہے. چشتی صاحب. جی ملک صاحب بہت شکریہ. اور جو اسرائیلی پرائم منسٹر نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی اسامہ بن لادن اور یہ والے کیس کے دوران، فرق میں کلیئر کرتا چلوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی ہسٹری. اسامہ بن لادن ایک وہ شخص تھا جس کو ہم بھی ڈھونڈ رہے تھے، امریکہ بھی ڈھونڈ رہا تھا. یہ جو حماس تھی یہ قطری اس کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو نیگوسیشن کے لیے ہوسٹ کر رہے تھے. امریکن پریزیڈنٹ ان حماس کے لیڈروں کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاں ملے ان کو مار دینا. اور یہ ایک جسٹیفیکیشن بالکل اللاجیکل ہے اور آؤٹ آف پلیس ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور یہاں تک یہ ریفرنس ڈھونڈنا اور لیجیٹیمیسی ڈھونڈ لینا اس میں کہ کیونکہ اسامہ بن لادن جیسے پاکستان نے نہیں کیا تھا، وہ ڈکلیئرڈ انٹرنیشنل ٹیررسٹ تھا. ملا کہاں سے یہ نہیں، وہ اس ڈیبیٹ کا شاید آپ کے پاس ٹائم نہیں آج ہوگا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم نے اس کو فرینڈ مانا ہوا تھا، ہم نیگوسیشن کر رہے تھے یا ہم اس کو ہوسٹ کر رہے تھے اور امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی ٹیم یہاں آئی تھی. قطر کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. وہ ایک پیس ٹاک کو، اور جو ٹریڈیشنلی وہ پہلے بھی کرتا آیا، اس کو ہوسٹ کر رہا تھا. دنیا میں اتنا جس کو جنگل کا قانون نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ملک جس کو ہوسٹ کر رہا ہے، جس کو آپ ریپرزینٹیٹو مانتے ہیں حماس کے، تبھی آپ مذاکرات کر رہے تھے. تو آپ آؤٹ آف دا پلیس جا کے اس کو ٹارگٹ کریں اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن پاکستان سے بلائیں. پہلی بات تو یہ. آپ کے جو آنریبل پینلسٹ اور آپ جو بات کر رہے تھے، لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ باری آپ کی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یونائٹڈ نہ ہوئے اور کنیکٹیوٹی ہماری نہ بنی، ہماری کلیبریشن صرف کنڈیم تک رہی، ریزولوشن پاس کرنے تک رہی، ریزالو صرف پیپرز تک رہ گیا، تو ظاہر ہے میں ہمیشہ ایز اے ملٹری اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے عرض کرتا چلوں کہ دشمن یا کوئی بھی آپ پر جب حملہ آور ہوتا ہے تو وہ آپ کی پرائس دیکھتا ہے کہ آپ کیا لیں گے، اس سے حملہ آور سے کیا لیں گے. اگر اس کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کنڈیم کرنا ہے یا ریزولوشن پاس کرنا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں جانا ہے، او آئی سی کا اجلاس بلانا ہے، اکٹھے ہونا ہے، 2 دن بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے اور اگلے والے ملک کا انتظار کرنا ہے، تو یہ کوئی پرائس نہیں ہے اسرائیل کے لیے، خاص طور پر اسرائیل کے جس کو امریکہ کی بیکنگ ہے. آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے میں 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پہ چلا جاتا ہوں تاکہ ہم بہتر سمجھ بھی پاتے ہیں اور ہماری میموریز میں بھی یہ فریش ہے. 6 اور 7 تاریخ کو جب 80 اور 85 کے درمیان جہاز رات کو 12 بجے رات کو پاکستان کی سرحدوں کی طرف اڑے تھے، تو پاک فضائیہ نے کوئی ریزولوشن کا انتظار نہیں کیا تھا. کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ کل صبح ہم چھوڑیں گے. نہیں، اسی دن اسی معرکے میں آدھے گھنٹے میں 7 جہازوں کو واپس لینڈ اپنے پہیوں پر لینڈ کرنے نہیں دیا تھا. اور اگلے دن آپ ریزولوشن کریں یا نہ کریں، اور اس کے بعد جو 10 تاریخ کو فالو اپ ہوا تھا وہ بھی اس تاریخ میں کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ اتنی زیادہ آپ پرائس جب دشمن پر امپوز کرتے ہیں تو جنگیں رکتی بھی وہی ہیں، ڈیٹرنس بھی، خوف بھی آپ اسی سے پیدا کرتے ہیں، نہ کہ ریزولوشن پاس کرے ہوئے اپنی کنوکشن. 2 چیزیں لاسٹ ورڈ اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی ہے. میں مماثلت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں قطر کے ساتھ. دیکھیں، ملک کا ملیٹریلی قابل ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور ملک کا ملیٹریلی ہٹ بیک کرنے کا ریزالو ہونا بالکل اور چیز ہوتی ہے. الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج، اس قوم نے جس طرح ہمیں بیک کیا مسلح افواج کو، اور پرٹیکولرلی پاکستان فضائیہ نے جو کیا، وہ ہمارا ریزالو اور کیپیبلٹی کی کمبینیشن تھی. قطر کے صورت میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیپیبلٹی بہت زبردست ہے، دنیا کے بیسٹ فائٹر جہاز ان کے پاس ہیں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایئر پاور میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اگر مجھے کہا جائے کہ بیسٹ ایئر فورس کے دنیا میں جہاز پک کر، تو میں یہی پک کروں گا. رافیل، یورو فائٹر ٹائفون، F-15 QNA، C-17، اس طرح کے جہازوں کی کمبینیشن بیسٹ ڈیفنس ہے. آخری جملہ اس پہ میرا یہ ہے کہ وہ چلے کیوں نہیں، وہ ریزالو کا مسئلہ ہے، کنوکشن کا مسئلہ ہے، یا کریج کا مسئلہ ہے، یا اپنے سٹیک آپ کے کسی ایسے ملک کے ساتھ تو نہیں جڑے ہوئے جو آپ کو کرنے نہیں دے رہا، اس کا مسئلہ ہے. اور جب تک یہ رہے گا، ملک جو مرضی لے آئے، اگر یہی کنڈیشن ہوگی، وہ فائٹ بیک یا ہٹ بیک نہیں کر سکے گا اور اتنی بلیڈنگ نہیں کرا سکے گا اسرائیل سے جتنی یہ ہم لوگ سفر کر رہے ہیں اپنے.